الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، پیارے بھائیوں اور بزرگوں، اور جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، آپ کا یہ چھوٹا سا قریہ اور چھوٹا سا گاؤں، جہاں سڑک سے آنے کے لیے صحیح طرح راستہ بھی بنا ہوا نہیں ہے، جب ہم یہاں آ رہے تھے تو ہمارے ذہن و دماغ میں شیخ الاسلام، شیخ العرب والعجم، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی قربانیاں ذہن میں اور تصور میں سامنے آ رہی تھیں کہ آج جب کہ بہت ترقی ہو چکی ہے اور چھوٹی چھوٹی ندیوں اور نالوں پر پل بھی بن چکے ہیں، لیکن آج سے تقریباً 1 صدی پہلے حضرت مدنی قدس سرہ اس علاقے میں تشریف لائے اور یہاں کے گاؤں گاؤں میں، چپے چپے میں تشریف لا کر محنتیں برداشت کر کے، تکلیفیں اٹھا کر دین کے چراغ روشن کیے۔ اللہ کا بڑا شکر، اس کا بڑا فضل اور انعام کہ یہ پورا علاقہ حضرت کی خدمات سے فیض یاب ہوا، اور آج بستی بستی میں مکاتب قائم ہیں، مدارس قائم ہیں، کتنی بڑی تعداد میں یہاں ماشاءاللہ علماء تشریف فرما ہیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم اور انعام اور حضرت کی بے مثال قربانیوں کا ثمرہ ہے۔ اس زمانے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے کے لیے بیل گاڑیاں تھیں اور بہت سی جگہ کشتیاں تھیں اور کہیں
نہ بیل گاڑی تھی نہ کشتی تھی سوائے پیدل کے، اور کوئی راستہ نہ تھا، لیکن حضرت رحمت اللہ علیہ نے محض دین کی نشر و اشاعت کے لیے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے یہ قربانیاں پیش کیں۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائیں اور آپ کی خدمات کو بے حد قبول فرمائیں اور آپ کے فیوضات کو تا قیامت جاری اور ساری فرمائیں۔ ہر مسلمان کو قربانی دینے کی ضرورت ہے، اور قربانی دینے کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ آدمی دین سیکھ کر اور اس کو جہاں تک ہو سکے اور جس طرح ہو سکے اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ اس تعلیم و تعلم کے لیے جگہ جگہ مدرسے قائم ہیں، درسگاہیں قائم ہیں، اور ان مدرسوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کی حفاظت کا انتظام فرما رکھا ہے، اور ان مدرسوں کا تعلق کسی حاکم سے نہیں ہے، کسی حکومت سے نہیں ہے، بلکہ یہ مدرسے آپس کے تعاون سے چلتے ہیں۔ اور دارالعلوم دیوبند کے نہج پر جو بھی ادارے چل رہے ہیں ان کا بنیادی اصول ہی یہ ہے کہ وہ کسی کے دست نگر بن کر کام نہیں کریں گے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے کام کریں گے۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جو اصول مقرر فرمائے، علماء جانتے ہیں اصول ہشتگانہ، اس میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ مدرسے کو نہ تو کسی فرد کا دست نگر رکھا جائے گا نہ کسی حکومت کا، بلکہ عامت المسلمین کے تعاون سے اسے چلایا جائے، اس لیے کہ افراد آتے جاتے ہیں، حکومتیں آتی جاتی ہیں، مگر ادارہ اور مدرسہ یہ قائم رہنے کے لیے ہے، یہ آنے جانے کے لیے نہیں ہے، اور یہ جب ہی رہ پائے گا جب کہ یہ اپنے تمام معاملات میں آزاد اور خود مختار ہو۔ دارالعلوم دیوبند کی یہ فکر ہے، اور تمام عالم میں جہاں بھی اس کے نہج پر ادارے چل رہے ہیں ان میں اس بنیادی اصول کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی دارالعلوم دیوبند کے بانیان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ایسا نمونہ پیش کیا ہے دین کی اشاعت کا کہ اس کی مثال ماضی میں بھی اس انداز کی نہیں ملتی ہے۔ علامہ شورش کاشمیری نے کہا تھا، گونجے گا چار کھونٹ میں نانوتوی کا نام، گونجے گا چار کھونٹ میں نانوتوی کا نام، بانٹا ہے اس نے بعد عرفان مصطفیٰ۔ وہ چراغ جو چھتے کی مسجد میں انار کے پیڑ کے نیچے ایک شاگرد ایک استاد کے ذریعے علم کا چراغ جلایا گیا تھا، وہ ایسا بابرکت ثابت ہوا
کہ اس ایک چراغ سے لاکھوں چراغ جل اٹھے. یہ ساری روشنی اسی چراغ سے آج ہم حاصل کر رہے ہیں. شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ ہوں، حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ ہوں، امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ہوں، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ ہوں، یا اور سب اکابر جن کے فیوضات سے آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ سب اسی چراغ کی برکات ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قربانی دینے میں یہ علماء اور یہ طلباء بھی شامل ہیں. جو طالب علم دین سیکھنے کے لیے چلتا ہے، سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی علم سیکھنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. اور فرمایا کہ اس طالب علم کے لیے پانی میں رہنے والی مچھلیاں، ہوا میں اڑنے والے پرندے، زمین پر پائی جانے والی مخلوقات دعائے خیر کرتے ہیں. اور فرمایا کہ یہ علماء وارثین انبیاء ہیں، جو علم دین سیکھ رہے ہیں، جو علم دین سکھا رہے ہیں، یہ وارثین انبیاء ہیں. اور انبیاء علیہم السلام نے دینار و درہم، روپیہ پیسہ ٹکا وراثت میں نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے دین وراثت میں چھوڑا ہے. صحابی رسول سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لائے اور پکار کر کہا کہ تم لوگ کاروبار میں مشغول ہو اور مسجد نبوی میں پیغمبر علیہ السلام کی وراثت بٹ رہی ہے. سب لوگ دکان چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑ پڑے. وہاں جا کے دیکھا تو نہ کوئی مال ہے، نہ دولت، نہ کوئی سامان. دیکھ کر واپس آ گئے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ حضور کی وراثت بٹ رہی ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں. تو آپ نے پوچھا کیا وہاں کچھ لوگ دین کے بارے میں مذاکرہ نہیں کر رہے تھے؟ کہ ہاں، وہ تو چند لوگ بیٹھے تھے. فرمایا حضور کی وراثت تو یہی ہے، مال و دولت نہیں ہے، علم دین وراثت میں چھوڑا ہے. یہ پیغمبر علیہ السلام کی وراثت ہے. جو اس کو لے گا، جو اس کا حامل بنے گا، جو اس کا حافظ بنے گا، وہ دین کے لیے بڑی قربانی دینے والا ہے. مشکل کے ساتھ وقت گزاریں، تنگی ترشی کے ساتھ وقت گزاریں، لیکن دین کی سربلندی کے لیے محنت کریں. اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ہرگز ضائع نہیں فرمائیں گے. হযরত বলতেছেন যে যারা দিনের জন্য اس لیے ان طلباء کی بھی قدر کرنی ہے اور ان علماء دین کی بھی قدر کرنی ہے. ان کی قربانیوں کو کم نہ سمجھا جائے. آج اگر ان علماء کی قربانیاں نہ ہوتی اور ان کی محنتیں نہ ہوتی تو مسجدوں کے اندر جو نمازی نظر آ رہے ہیں، جو معاشرے میں داڑھی ٹوپی کا چلن ہے، جو دین سیکھنے سکھانے کا جذبہ ہے، جو دعوت و تبلیغ کی محنتیں ہیں، ظاہر اسباب میں ان کا پایا جانا مشکل تھا. اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو اس کا ذریعہ بنایا
وسیلہ بنایا، اللہ نے لاکھوں کروڑوں میں ان کو چن لیا، منتخب کر لیا، ان کی بھی قدر کرنی ہے اور ان مدارس و مکاتب کی بھی قدر کرنی ہے۔ جہاں جہاں بھی قال اللہ قال الرسول کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، یہ جگہیں بھی اللہ کے نزدیک متبرک ہیں، اور جن زبانوں سے یہ کلمات نکل رہے ہیں وہ زبان بھی بابرکت ہیں، جہاں تک یہ آوازیں پہنچ رہی ہیں وہ جگہیں بھی بابرکت ہیں۔ آج آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں، جہاں جہاں بھی مدارس و مکاتب کا ایسا نظام ہے، الحمدللہ وہاں دین زندہ ہے، وہاں دینی رونقیں آباد ہیں، دین سرسبز و شاداب ہے۔ ضرورت ہے کہ ان کو ہمیشہ باقی رکھا جائے، اور ہماری قربانی یہ ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کو ان مدارس میں داخل کریں، ان کو ضروری دین ضرور سکھلائیں، موقع ہو تو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، اور جن کو اللہ نے وسعت عطا کی ہے وہ اپنے مال کے ذریعے سے اس میں تعاون کریں۔ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، فرمایا مال کچھ نہیں ہے، مال تو تین ہیں جو کام آئیں گے۔ نمبر ایک ما اکل فافنا، جو کھا پی کے برابر کیا وہ تمہارے کام آیا۔ وما لبس فابلا، جو پہن کے پرانا کیا وہ تمہارے کام آیا۔ وما اعطاہ فاقتنا، اور جو کار خیر میں خرچ کر کے اللہ کے بینک میں جمع کر دیا وہ کام آئے گا، اس کے علاوہ کچھ کام آنے والا نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں ایک بکری پیش کی گئی، آپ گھر سے باہر تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے، زوجہ مطہرہ سے پوچھا کہ بکری کیا ہوئی؟ عرض کیا سب صدقہ کر دی، ایک دست رکھ دیا ہے آپ کے لیے کہ آپ کو دست کا گوشت پسند تھا اگلے ہاتھ کا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو تم نے رکھ دیا ہے یہ فانی ہے، اور جو صدقہ کر دیا ہے وہ باقی ہے۔ جو تم نے رکھ دیا کھا پی کے نمٹ جائے گا، اور جو تم نے صدقہ کر دیا وہ اصل میں باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ مالی قربانی ہے۔ ہماری خواہش اور کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا مال خیر کے راستے میں لگ جائے، مدارس میں لگے گا ڈبل ثواب ملے گا، ایک صدقے کا ثواب اور ایک دین کی اشاعت اور اس کو پھیلانے کا ثواب، یہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے۔ হযরত বলতেছেন উলামায়ে কেরাম এবং তালাবারা দ্বীনের জন্য কুরবানি দিচ্ছেন, সুতরাং তাদের কদর করা চাই। آج اگر ان علماء کی قربانیاں نہ ہوتی اور ان کی محنتیں نہ ہوتی تو مسجدوں کے اندر جو نمازی نظر آ رہے ہیں، جو معاشرے میں داڑھی ٹوپی کا چلن ہے، جو دین سیکھنے سکھانے کا جذبہ ہے، جو دعوت و تبلیغ کی محنتیں ہیں، ظاہر اسباب میں ان کا پایا جانا مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو اس کا ذریعہ بنایا، وسیلہ بنایا۔ اللہ نے لاکھوں کروڑوں میں ان کو چن لیا، منتخب کر لیا، ان کی بھی قدر کرنی ہے اور ان مدارس و مکاتب کی بھی قدر کرنی ہے۔ جہاں جہاں بھی قال اللہ قال الرسول کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، یہ جگہیں بھی اللہ کے نزدیک متبرک ہیں، اور جن زبانوں سے یہ کلمات نکل رہے ہیں وہ زبان بھی بابرکت ہیں،
جہاں تک یہ آوازیں پہنچ رہی ہیں وہ جگہیں بھی بابرکت ہیں۔ آج آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں، جہاں جہاں بھی مدارس و مکاتب کا ایسا نظام ہے، الحمدللہ وہاں دین زندہ ہے، وہاں دینی رونقیں آباد ہیں، دین سرسبز و شاداب ہے۔ ضرورت ہے کہ ان کو ہمیشہ باقی رکھا جائے، اور ہماری قربانی یہ ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کو ان مدارس میں داخل کریں، ان کو ضروری دین ضرور سکھلائیں، موقع ہو تو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، اور جن کو اللہ نے وسعت عطا کی ہے وہ اپنے مال کے ذریعے سے اس میں تعاون کریں۔ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، فرمایا مال کچھ نہیں ہے، مال تو تین ہیں جو کام آئیں گے۔ نمبر ایک، ما اکل فافنا، جو کھا پی کے برابر کیا وہ تمہارے کام آیا۔ وما لبس فابلا، جو پہن کے پرانا کیا وہ تمہارے کام آیا۔ وما اعطاہ فاقتنا، اور جو کار خیر میں خرچ کر کے اللہ کے بینک میں جمع کر دیا وہ کام آئے گا، اس کے علاوہ کچھ کام آنے والا نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں ایک بکری پیش کی گئی، آپ گھر سے باہر تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے، زوجہ مطہرہ سے پوچھا کہ بکری کیا ہوئی؟ عرض کیا سب صدقہ کر دی، ایک دست رکھ دیا ہے آپ کے لیے کہ آپ کو دست کا گوشت پسند تھا اگلے ہاتھ کا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو تم نے رکھ دیا ہے یہ فانی ہے، اور جو صدقہ کر دیا ہے وہ باقی ہے۔ جو تم نے رکھ دیا کھا پی کے نمٹ جائے گا، اور جو تم نے صدقہ کر دیا وہ اصل میں باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ مالی قربانی ہے۔ ہماری خواہش اور کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا مال خیر کے راستے میں لگ جائے، مدارس میں لگے گا ڈبل ثواب ملے گا، ایک صدقے کا ثواب اور ایک دین کی اشاعت اور اس کو پھیلانے کا ثواب، یہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے۔